اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ ناظرین، آج ہم ماہ شعبان کے بارے میں بات کریں گے۔ ماہ شعبان کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سے محبت کا اندازہ اس سے بات سے لگا لیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شعبان شہری و رمضان شہر اللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے۔ اس سے بڑھ کر خوش قسمت کون ہو سکتا ہے جسے والی کائنات حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنا کہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو حضور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کہا اور ان کے لیے دعا کی، اے اللہ قیامت کے دن ابو بکر کو میرا ساتھی بنا دے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے مانگ کر آپ کو لیا اور ان کے بارے میں دعا کی، اے اللہ عمر کے ذریعے اسلام کو طاقت دے دے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا جنت کا ساتھی کہا۔ آپ کے بارے میں فرمایا ہر نبی کا ایک ساتھی ہوتا ہے اور میرا ساتھی جنت میں عثمان رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں اپنے صحابہ اکرام کے درمیان بھائی چارہ قائم کر دیا۔ حضرت علی روتے ہوئے دربار رسالت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، آپ نے اپنے صحابہ میں بھائی چارہ قائم کر دیا مگر میں رہ گیا ہوں۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو میرا بھائی ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ صحابہ اکرام کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے تمام صحابہ اکرام ستاروں کی مانند ہے، جس کو بھی اتباع کرو گے ہدایت پا جاؤ گے۔ میں عرض کر رہا تھا کہ شعبان المعظم وہ عظمت و شان والا مہینہ ہے جسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کہا اور اسی مہینہ میں آپ اکثر روزہ دار رہتے تھے۔ شعبان سے محبت کا اندازہ یہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم شعبان میں اس قدر روزے رکھتے تو سوال کیا گیا کہ آپ نے فرمایا کہ اس مہینے میں لوگوں کے اعمال اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں اور ایک شعبان سے دوسرے شعبان تک فوت ہونے والوں کی اجل لکھ لی جاتی ہے، لہٰذا میں چاہتا ہوں کہ جب میری اجل لکھی جائے تو میں روزہ دار ہوں۔ شب بارات وہ رات ہے جس کو قرآن مجید نے لیلۃ المبارکہ کے نام سے یاد کیا ہے، اور یہی وہ رات ہے جو سال کی اکثر راتوں سے افضل ہے، اور اس رات میں ہر شخص کا رزق لکھ لیا جاتا ہے۔ جس نے مرنا ہو اس کی موت بھی لکھ لی جاتی ہے، بلکہ آئندہ پورے سال میں جو کام ہونے والے ہیں وہ لکھ لیے جاتے ہیں۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے حامیم والکتاب المبین انا انزلناه فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين رحمة من ربك إنه هو السميع العليم۔ حامیم قسم ہے اس روشن کتاب کی، ہم نے اسے برکت والی رات میں اتارا، بے شک ہم ڈر سنانے والے ہیں۔ اس میں بانٹ دیا جاتا ہے ہر حکمت والا کام ہمارے پاس کے حکم سے، بے شک ہم بھیجنے والے ہیں تمہارے رب کی طرف سے رحمت، بے شک وہ سنتا ہے جانتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شعبان کی 15 رات میں اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں، یعنی اس کی رحمت نازل ہوتی ہے اور فرشتے بارگاہ الہی میں سال بھر کے اعمال نامے پیش کرتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ اپنی شفقت سے بندوں کو فرماتا ہے کوئی مغفرت مانگنے والا جو اس کے گناہوں کو بخش دوں، ہے کوئی رزق مانگنے والا میں اسے رزق دوں، ہے کوئی مصیبت میں گرفتار کہ میں اس کو معاف کر دوں۔
اور یہ سلسلہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فجر طلوع ہونے تک چلتا رہتا ہے۔ کتنے سعادت مند لوگ ہیں جو اس رات کو عبادت کرتے ہیں، توبہ استغفار کرتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک پہاڑ پر تشریف لے گئے، وہاں آپ نے ایک سفید رنگ کا پتھر دیکھا، وہ پتھر آپ کو بہت پسند آیا۔ اتنے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آئی کہ اے روح اللہ، کیا میں تجھے اس میں سے اور بھی زیادہ عجیب منظر دکھاؤں؟ آپ نے عرض کیا یا اللہ ضرور دکھا۔ تو اچانک وہ پتھر پھٹ گیا تو اس کے اندر سے ایک بزرگ نظر آئے جن کے ہاتھ میں ایک سبز رنگ کا عصا تھا۔ وہاں ایک کھجور کا درخت بھی تھا جس کا میوہ وہ بزرگ کھاتے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس بزرگ سے پوچھا کہ تم یہاں کتنے عرصے سے عبادت کر رہے ہو؟ اس نے کہا کہ میں یہاں 400 سال سے عبادت میں مصروف ہوں۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے عرض کی الہی، میرے خیال میں تو اس شخص سے افضل کوئی مخلوق پیدا نہیں آپ نے کی۔ تو بارگاہ الہی سے جواب آیا، اے عیسیٰ علیہ السلام، میرے محبوب کی امت کا جو فرد شعبان کی 15ویں رات کو صرف 2 رکعت نفل پڑھے گا تو ان 2 نفلوں کا ثواب اس شخص کی 400 سالہ عبادت سے زیادہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد سن کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ کاش میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہوتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے شعبان کی 15ویں رات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 14 رکعت نماز ادا فرمائی، پھر آپ نے بیٹھ کر سورۃ فاتحہ، سورۃ اخلاص، سورۃ خلق، سورۃ الناس 14 بار پڑھی، پھر آیت الکرسی ایک بار پڑھ کر لقد جاءکم رسول من انفسکم پوری آیت پڑھی۔ اس سے فارغ ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے علی، جو ایسا عمل کرے جیسا کہ میں نے کیا ہے تو اس کو 20 مقبول حجوں اور 20 سال کے روزوں کا ثواب ہوگا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اس رات میں 100 رکعت نفل پڑھے، ہر رکعت میں فاتحہ کے بعد سورۃ اخلاص 11 بار پڑھے، تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ ایک سال تک اس کا کوئی گناہ نہ لکھو بلکہ نیکیاں ہی لکھتے رہو۔ اس نماز کو صلاۃ الخیر کہتے ہیں۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ اسی نماز کے متعلق فرماتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے 30 صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ سے سنا کہ جو شخص اس نماز کو پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کی طرف رحمت کی 70 نگاہیں فرمائے گا اور ہر نظر کے ساتھ 70 حاجتیں پوری فرمائے گا۔ سب سے چھوٹی حاجت گناہوں سے پاک فرمانا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے 15 شعبان کا روزہ رکھا اسے 2 سال، ایک گزشتہ اور ایک آئندہ کے روزوں کا ثواب ہوگا۔ سبحان اللہ۔ اور ایک روایت یہ بھی ہے کہ 15 شعبان کو جن، پرندے، درندے اور سمندر کی مچھلیاں بھی روزے رکھتے ہیں۔ شعبان کی 15ویں رات آئے تو اس میں ہمتاً قرآن خوانی، ذکر اور نوافل میں مشغول رہنا چاہیے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب شعبان کی 15ویں رات ہو، اس کی رات میں قیام اور اس کے دن میں روزہ رکھو، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہی معمول تھا۔ ادھر ایک واقعہ بیان کرتا جاؤں کہ ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ ایک رات اچانک حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس سے چلے گئے۔ جب مجھے معلوم ہوا تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں نکلی۔ اچانک میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت البقیع میں موجود پایا۔ اس وقت آپ کا سر مبارک آسمان کی طرف تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دیکھا تو فرمایا، عائشہ، کیا تجھے یہ خوف ہو گیا تھا کہ خدا اور اس کا رسول تجھ پر ظلم کرے گا؟ تو میں نے عرض کی کہ میں نے خیال یہ کیا کہ شاید آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی اپنی دوسری بیوی کے پاس چلے گئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ 15ویں شعبان کی رات میں لوگوں کی توبہ قبول کرتا ہے اور بنی کلب قبیلہ کی بکریوں کے بالوں سے زیادہ لوگوں کو بخش دیتا ہے۔ اس رات اللہ تعالیٰ کی طرف سے مسلمانوں کے لیے عام معافی کا اعلان ہوتا ہے۔
اور سب کی مغفرت ہو جاتی ہے سوائے چند لوگوں کے۔ حضرت موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ شعبان کی 15ویں رات میں رحمت کی تجلی فرماتا ہے، تمام مخلوق کو سوائے مشرک اور کینہ پرور کے سب لوگوں کو بخش دیتا ہے۔ تو ناظرین یہاں ایک اور عرض کرتا چلوں کہ اس رات بہت سی ہندوانہ رسموں کے طرح ہمارے جو بچے ہیں وہ آتش بازی کرتے ہیں، تو یہ شیطانی فعل ہے، تو آپ اس سے اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول ناراض ہوتے ہیں۔ تو آپ کوشش کریں کہ اپنے بچوں کو اس شیطانی فعل سے دور رکھیں۔ اللہ تعالیٰ اس رات کے صدقے مغفرت کی رات ہے، آئیے آئندہ نہ گناہ کرنے کا پختہ عطا کریں اور اللہ تعالیٰ سے سارے گناہوں کی معافی مانگ کر خلوص دل سے دعا مانگیں۔ سلطان العارفین فرماتے ہیں، پھول نہ کاغذ بدیاں والے، در تو دھک نہ مینوں ہو، میں وچ ایڈ گناہ نہ ہوندے، باہو تو بخشدہ کینوں ہو۔ کسی اور شاعر نے یوں بھی کہا ہے، جے میں ویکھاں اپنے عملاں والے، کچھ نہیں میرے پلے، جے میں ویکھاں تیری رحمت والے، بلے بلے بلے۔ یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما اور ہمیں نماز اور روزے کا پابند بنا دے، آمین بجاہ نبی المرسلین صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ تو ناظرین اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے، ہمارے یہ آپ کا آج کا ٹاپک آپ کو پسند آیا تو پلیز اس ویڈیو کو لائک ضرور کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، شان مدینہ کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ اللہ حافظ۔